الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. گزشتہ جمعے رجوع الی الدین کی بات ہو رہی تھی اور رجوع الی الدین کا معنی ہے دین کی طرف لوٹنا، اور کسی چیز کی طرف لوٹنا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اس سے ہٹ گیا ہو، دور چلا گیا ہو اور راستہ بدل لیا ہو. رجوع الی الدین کے الفاظ حدیث کا ایک ٹکڑا ہیں جو گزشتہ جمعے ہم نے سنی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تبايعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. کہ جب تم بیعینہ کرنے لگ جاؤ گے، بیلوں کی دمیں تھامے رہو گے، جب تم کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے اور جہاد کو ترک کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا جسے وہ تم سے اس وقت تک دور نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں آتے. اب یہ حدیث چونکہ ہمیں امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال پر منطبق اور چسپن ہوتی نظر آتی ہے، لہذا اس کی تفصیل جاننے کے لیے فکر مند ہونا ایک فطری سی بات ہے. اس حدیث میں ایک بیماری یا ایک سزا کا، اس کی علت کا اور اس کے علاج کا ذکر ہے. تو سب سے پہلے ہم اس سزا کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ وہ سزا کیا ہے، کیا ہم اس سزا کے مستحق ہیں، اور کیا بالفعل ہم پر وہ سزا مسلط ہے اور ہم اس سزا کو بھگت رہے ہیں. تو اس سزا کا نام ہے ذلت و رسوائی، تذلیل و تحقیر اور بے توقیری. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس سزا کو پہچانتے ہیں، کیا ہم اس سزا کو محسوس کرتے ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے کہ ہم اس سزا کو جانتے ہی نہیں، اس سزا کو محسوس ہی نہیں کر رہے، تو پھر معاملہ بڑا خطرناک ہے. کیونکہ جو سزا نصیحت و عبرت کے لیے تھی، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے تھی، ہمیں بیدار کرنے کے لیے تھی، جب ہم نے اس سزا سے نصیحت حاصل نہیں کی اور ہم بیدار نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزا ہماری بدعملی کی سزا کے طور پر ہم پر مسلط کر دی گئی ہے. اور جب کسی
سزا کا یا کسی بیماری کا احساس ہی ختم ہو جائے تو پھر اس کا انجام یقیناً برا ہوتا ہے، کیونکہ پھر انسان اس کے علاج کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ جب کسی سزا کا احساس ہی نہیں، انسان محسوس ہی نہیں کر رہا کہ اسے کوئی سزا دی جا رہی ہے یا وہ کوئی بیمار ہے، تو علاج کیوں کروائے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ بے حسی بذات خود ایک بہت بڑی سزا اور بہت بڑی ناکامی ہے۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک ذلت و رسوائی اور تذلیل و تحقیر تو ایسی ہے کہ جس سے ہم سب لوگ واقف ہیں کہ کسی کو حقیر، گھٹیا اور کمتر جانتے ہوئے اس کے ساتھ حقارت آمیز معاملہ کرنا، رویہ اختیار کرنا، اور یہ بات ہمارے معاشروں میں عام ہے، اور اس حد تک عام ہے کہ اب بری ہی محسوس نہیں ہوتی، کوئی شخص اس کو برا سمجھتا ہی نہیں، بلکہ اس کے برعکس اسے اسٹیٹس کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ہم چودھری اور کمی کے فرق سے جانتے ہیں، آقا اور غلام کے فرق سے پہچانتے ہیں، مالک اور ملازم کے نام سے جانتے ہیں، اور پھر ہم اس فرق کو یوں ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص کو کہ جسے ہم حقیر جانتے ہیں، گھٹیا اور کمتر جانتے ہیں، جسے ہم ایک کمی جانتے ہیں، جسے ہم اپنا غلام اور ملازم سمجھتے ہیں، اسے عزت کے الفاظ سے مخاطب کرنا اور سلام میں پہل کرنا، اور حتیٰ کہ سلام کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اس کے برابر بیٹھنا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر یا اسے ساتھ بٹھا کر کھانا کھانا اپنی اہانت اور اپنی بے عزتی سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس کے اسباب بڑے ہی سطحی سے اسباب ہیں کہ ہم کسی کو حقیر کیوں جانتے ہیں، کسی کو کمتر اور کمی کیوں سمجھتے ہیں، اس کے اسباب بڑے ہی سطحی ہیں، اور وہ ہیں جیسا کہ کوئی شخص مالی لحاظ سے کمزور ہو تو اسے کمتر سمجھا جاتا ہے، کوئی شخص پڑھا لکھا نہ ہو یا شکل و صورت سے اتنا اچھا معلوم نہ ہو رہا ہو، یا اس کے پاس کوئی سفارش نہ ہو، اس کے پاس کوئی عہدہ و منصب نہ ہو، یا اس کے پیشے کو معاشرے میں کمتر سمجھا جاتا ہو، تو ہم اس شخص کو گھٹیا سمجھتے ہیں، اسے کمتر سمجھتے ہیں اور اس حساب سے اس سے معاملہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ رویہ اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے، اخوت اسلامی کے منافی ہے، حتیٰ کہ اخلاقیات اور انسانیت کے منافی ہے۔ اسلام میں ان باتوں سے سختی سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے دھوکہ دہی کا سودا مت کرو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی مت کرو، اور تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے۔ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اسے رسوا نہ کرے، اسے حقیر نہ جانے، تقویٰ یہاں ہے، یہ کہہ کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنے سینہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، اور پھر فرمایا آدمی کے شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے، یعنی اسے پامال نہ کرو۔ اور یہ جو دوسروں کو حقیر جاننے کے اسباب ہیں، کہ کوئی غریب آدمی ہے، کوئی اچھی شکل کا نہیں ہے، تو اس میں جو آدمی حقیر جانتا ہے اس کا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، کسی کو غریب رکھا ہے، اور اللہ کی تقسیم میں یقیناً حکمتیں ہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ان پر صبر کرے یا شکر کرے۔ اگر اللہ نے مال سے نوازا ہے، صحت اور عزت سے نوازا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ نے اگر یہ چیزیں عطا نہیں کی تو صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے کے تابع، ماتحت اور خدمت گزار بنا دیا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَةً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے لیے، ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں پر بدرجہ فوقیت دے رکھی ہے، تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو وہ سمیٹ رہے ہیں۔ اور ایسی ہی حدیث میں بھی ہے، حضرت المعرور بن سوید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت ابا ذر الغفاری رضی اللہ عنہ وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلہ، کہ میں نے ایک بار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک پوشاک زیب تن کر رکھی ہے، ان کے ساتھ ان کا غلام ہے، اور اس نے بھی ایسی ہی ایک پوشاک زیب تن کر رکھی ہے۔ فسألناہ عن ذلک، تو ہم نے ان سے اس بارے میں پوچھا، یعنی وہ اس بات پر حیران ہوئے کہ اس معاشرے میں کہ جہاں آقا اور غلام کا بہت بڑا فرق ہے، وہاں آقا اور غلام ایک جیسا لباس پہنے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انی سبقت رجلا، میں نے ایک بار میری ایک آدمی سے گالم گلوچ ہو گئی، فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری شکایت لگائی۔ فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اعیرتہ بامہ، کہ کیا تو نے اسے اس کی ماں کا طعنہ دیا ہے؟ یعنی اسے کہ فلاں کی ایک اجمی عورت کے بیٹا اور کالی عورت کا بیٹا، جیسے ایک دوسری حدیث میں صحابی کا نام بھی ہے۔ ثم قال، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اخوانکم خولکم، جان لو کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہاری خدمت گزار ہیں۔ جعلهم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر رکھا ہے، تمہارے خدمت گزار بنا رکھا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، تو جس کا مسلمان بھائی اس کے نیچے کام کر رہا ہو، فلیطعمہ مما یأکل، تو اس کو وہ کچھ کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، ولیلبسہ مما یلبس، اور جو وہ خود پہنتا ہے وہی اسے بھی پہنائے، ولا تکلفوہم مما یغلبہم، اور انہیں کسی ایسے کام کا مکلف نہ ٹھہرائیں، ایسے کام کی ذمہ داری نہ لگائیں جو ان کے بس میں نہ ہو۔ فإن کلفتموہم ویغلبہم فأعینوہم، اور اگر کسی ایسے کام کی ان کی ڈیوٹی لگا بھی رکھی دی ہے تو پھر ان کی مدد کریں۔ یعنی یہ واقعہ ہوا، جس کے بعد پھر میں نے
اپنے غلام کو بھی ویسا ہی لباس پہنایا ہے. تو کسی انسان کو حقیر جاننا جاہلیت کے عادات و اطوار اور رسم و رواج میں سے ہے. اسلام سختی سے ان کی مذمت کرتا ہے، ان سے باز رہنے کی تاکید کرتا ہے اور شدید تنبیہ کرتا ہے، یعنی خبردار اگر ایسا کیا تو پھر کیا انجام ہوگا. ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ عز وجل قد اذهب عنكم عبیۃ الجاہلیۃ وفخرها بالآباء. اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت و غرور کو ختم کر دیا ہے اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے کو اسلام نے ختم کر دیا ہے. مومن تقی و فاجر شقی. اب دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا متقی اور پرہیزگار مسلمان ہے یا فاجر اور بدکار بدبخت انسان ہے. بس دو ہی قسم کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کی کوئی تقسیم نہیں ہے. انتم بنو آدم و آدم من تراب. تم سب آدم کے بیٹے ہو، آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ. لوگ ان لوگوں کی پر فخر کرنا چھوڑ دیں، یعنی اپنے آباء و اجداد پر. یہ قرون اول اولا کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جن کے آباء و اجداد کافر تھے، کہ تم ان لوگوں پر فخر کرنا چھوڑ دو. انما ہم فحم من فحم جہنم. وہ جہنم میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہیں، ان کوئلوں میں سے ایک کوئلہ ہے. تم ان پر فخر کرتے ہو. اگر باز نہیں آئے او لیکونن اہون علی اللہ من الجعلان التي تدفع بانفها النتن. یا پھر اللہ کے ہاں تمہاری قدر و قیمت اور حیثیت یہ ہوگی اس گندگی کے کیڑے کی جو اپنی ناک سے گندگی کو دور کرتا ہے، ہٹاتا ہے. اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا اور دوسرے قبیلے برادری کو کمتر اور حقیر جاننا جہاں کم عقلی کی نشانی ہے، وہاں تنگ ظرفی اور تنگ نظری کی بھی علامت ہے. کوئی انسان چاہے کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی عقیدے اور نظریے پر یقین رکھنے والا ہو، کسی بھی پیشے سے وابستہ ہو، وہ آدم علیہ السلام کی نسل اور اس کی اولاد ہونے کے ناطے سے آپ کا بھائی ہے. اور کوئی بھائی نسب کے اعتبار سے دوسرے بھائی سے بہتر اور دوسرا آدمی اس سے کمتر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی نسل ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں. پھر یہ کم نقلی ہے کہ اپنے ہی بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھنا. حقیقت یہ ہے کہ جو چیز انسان کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے اور دوسرے سے بہتر اور برتر بناتی ہے، اس سے افضل و اشرف بناتی ہے، وہ صرف تقویٰ ہے. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے سب سے عزت والا، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے. چنانچہ قبیلے اور برادری کی بنا پر یا تقویٰ کے علاوہ کسی بھی دوسرے سبب کی بنا پر کسی کو بہتر، برتر، افضل اور اشرف قرار نہیں دیا جا سکتا. اور تقویٰ کی بنا پر جب کسی کو افضل سمجھا جاتا ہے، بہتر سمجھا جاتا ہے، تو وہ بھی محض حسن ظن کی بنا پر ہے. کیونکہ تقویٰ کی بنا پر اگر کسی آپ کو چھس سمجھ رہے ہیں، اور تقویٰ کا مقام تو دل ہے، اور دل کی کیفیت پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ کسی کو متقی سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، تو یہ محض حسن ظن ہے. چنانچہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار ہے، اور وہ بھی صرف اللہ کے ہاں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اور تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے.
یعنی دنیا میں نہیں، دنیا کے معاملہ پھر بھی یہی ہوگا کہ سب آپس میں برابر ہیں، کیونکہ وہ ظاہر پر اس کا معاملہ ہوتا ہے، دل کی کیفیت پر معاملہ نہیں دنیا میں ہوتا۔ تو ذلت کی بات ہو رہی تھی۔ ذلت کا ایک مفہوم عاجزی اور انکساری کرنا اور ازراہ محبت و شفقت جھکنا، یہ بھی ہے جو کہ ذلت کے لغوی معنوں سے ہی ماخوذ ہے، جو کہ پست ہونا، جھکا ہوا ہونا، کمتر اور حقیر ہونا ہے۔ اور ذلیل کا معنی لین اور متواضع بھی ہے، جس کا معنی ہے رحم دل اور نرم خو اور منکسر مزاج۔ اور ان معنوں میں ذلیل ہونا یہ انسان کی خوبی ہے، یہ معیوب نہیں، مذموم نہیں ہے، انسان کی خوبی ہے، اس کا وصف ہے۔ اور یہ ذلت کے ان معنوں میں نہیں آتا جن کا مفہوم کمتر اور حقیر ہونا ہے، جیسے کہ والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، یہی ذلت کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھو۔ تو آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اور محبت اور شفقت کے جذبے سے والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آنا، اس میں والدین کا حق بھی ہے اور اولاد کا فرض ذمہ داری بھی ہے، اور اولاد کی ایک خوبی، صفت اور ان کا وصف بھی ہے، ایسی اولاد کہ جو والدین کے ساتھ اس طرح پیش آتی ہے۔ تو والدین، علماء کرام، اساتذہ اعظام اور دیگر پیرانہ سال حضرات کے سامنے ازراہ ادب و احترام اور ازرو محبت و شفقت اور رحمت، عاجزی اور انکساری اور تواضع سے پیش آنا ذلت و رسوائی نہیں، بلکہ بوجوہ حقیر اور کمتر سمجھے جاتے ہوئے لوگوں کی طرف سے ذلت آمیز رویے کا سامنا کرنا، یہ اصل میں ذلت و رسوائی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ایک ذلت کا معنی یہ ہے کہ اسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ذلت جس کو سمجھا جاتا ہے، مگر ذلت کے اس کے علاوہ بھی متعدد معانی ہیں جنہیں ہم انشاءاللہ مرحلہ وار تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک ذلیل ہونا ہے اللہ کے حضور ذلیل ہونا، جس کا معنی ہے عاجزی اور تذلل اختیار کرنا، اور ایک ذلیل ہونا ہے اللہ کی نظروں میں ذلیل ہونا، یعنی نافرمانی کے ذریعے، اور ایک ذلیل ہونا ہے قیامت کے دن ذلیل ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں۔ مگر ہمارا اصل موضوع وہ ذلت و رسوائی ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس دنیا میں ان پر مسلط کرتا ہے، اور اس ذلت و رسوائی سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس ذلت کا معنی و مفہوم سمجھنا ہوگا اور اس ذلت کو محسوس کرنا ہوگا، کہ جب تک ہم یہ محسوس نہیں کریں گے کہ آج ہم ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، تب تک اس ذلت و رسوائی سے چھٹکارا پانے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ اس دور میں مسلمان ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی غالب اکثریت اس سے حقیقت سے ناواقف ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اسی ذلت و رسوائی میں آنکھ کھولی ہے، وہ اسی کو نارمل زندگی تصور کرتے ہیں، اور ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ عزت اور ذلت سے کے مفہوم سے آگاہ نہیں ہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کے عزت و عظمت اور شان و شوکت والے دور اور اس کے شاندار ماضی سے ناواقف ہیں۔ یہ امت مسلمہ کا ماضی کتنا شاندار تھا ہم لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ جانیں کہ کس طرح انہوں نے عزت کی زندگی گزاری، تو پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم اس دور میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں جاننے کی کوشش کریں گے، مگر سر دست اتنی سی بات جان لیں کہ اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ جان لیں کہ ساری کی ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔
اور ایک جگہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جاننے کی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد عزت کے حقدار صرف اہل ایمان ہیں، مگر عزت صرف مسلمان ہی عزت کے حقدار کیوں ہیں؟ اس کی بنیاد کیا ہے، اور ان کے پاس کون سی ایسی خصوصیت ہے اور کون سی ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے وہ عزت کے حقدار ٹھہرتے ہیں؟ آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔